بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ فواد عمران کو چھوڑ کر جیسے ہی اپنی رہائش گاہ پر واپس آیا، ملازم نے اسے مخصوص فون کی اطلاع دی اور فواد تیزی سے تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ یس ایوبی اسپیکنگ، فواد نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ علی جان بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے اس کے خصوصی اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ یس کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ فواد نے سخت لہجے میں کہا۔ باس مجھے ایک اطلاع ملی ہے، میں نے سوچا کہ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع مفید رہے۔ مصری حکومت کے شعبہ ابابا کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک آدمی سے 50 لاکھ مصری پاؤنڈز میں ایک سودا کیا ہے کہ شعبہ ابابا کے افراد ایک ہفتے تک صحرا کے ایک مخصوص پٹی میں داخل نہ ہوں گے، علی جان نے کہا۔ اوہ تمہیں کیسے پتہ اطلاع ملی؟ فواد نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ اس طرح چلا باس کہ ڈائریکٹر جنرل خیاطی کی بیٹی میری دوست ہے۔ آج رات کلب میں میری اس سے ملاقات ہو گئی تھی تو وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے ڈیڈی نے اسے اسپورٹس کار کی خریداری کے لیے 10 لاکھ مصری پاؤنڈز دیے ہیں۔ وہ کل یہ کار خرید رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اسپورٹس کار کا ذکر انتہائی حسرت سے کیا کرتی تھی۔ اس پر میں چونک پڑا کہ اس کے ڈیڈی کے پاس یہ رقم نقد کہاں سے آ گئی۔ مزید ٹٹولنے پر اس نے بتایا ہے کہ آج صبح ایک آدمی ان کی رہائش گاہ پر آیا اور غیر ملکی تھا، اور ڈیڈی نے اسے اپنے خاص کمرے میں لے کر چلے گئے۔ حالانکہ اس کے ڈیڈی کسی کو بھی اپنے خاص کمرے میں نہیں لے کر جاتے، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس پر وہ چونکی اور پھر اسے فطری تجسس سے مجبور ہو کر غسل خانے کی کھڑکی سے داخل ہو کر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ لیکن جب وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئی تو اس وقت وہ غیر ملکی بریف کیس کھول کر اس کے ڈیڈی کو رقم دے رہا تھا، اور پھر جو آخری گفتگو ہوئی اس سے اسے پتہ چلا کہ رقم 50 لاکھ مصری پاؤنڈز ہیں، اور یہ کوئی کاروباری سودا ہے، اور یہ کہ سودا کسی صحرا کی پٹی میں ایک ہفتے تک شعبے کے افراد کے داخل نہ ہونے کے متعلق ہے۔ اس کا ڈیڈی جب اس غیر ملکی کو پورچ تک چھوڑ کر واپس آیا تو اس نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، بس اس نے دوبارہ کار کی ضد شروع کر دی، اور اس کے ڈیڈی نے اس کے اصرار پر اسے 10 لاکھ مصری پاؤنڈز نقد دے دیے کہ وہ کار لے لے۔ علی جان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ واقعی انتہائی اہم اطلاع ہے۔ تم احمد کوسی کی ہی بات کر رہے ہو نا؟ وہی ابابا کا ڈائریکٹر جنرل ہے، فواد نے کہا۔ جی ہاں، احمد کوسی کی بیٹی شمامہ میری دوست ہے، علی جان نے جواب دیا۔ احمد کوسی اس وقت اپنی رہائش گاہ پر ہی ہوگا؟ فواد نے پوچھا۔ یس سر وہیں ہوگا، لیکن اس کی رہائش گاہ پر باقاعدہ ابابا کے مسلح آدمیوں کا پہرا ہوتا ہے، علی جان نے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ فواد نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ کلب سے جناب، گلستان کلب سے۔ شمامہ ابھی ابھی واپس گئی ہے تو میں نے آپ کو کال کی ہے، علی جان نے جواب دیا۔ اوکے تو وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، وہاں آ کر اس بارے میں کوئی پروگرام بنائیں گے، فواد نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور پھر تہ خانے کے ملحقہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ خصوصی طور پر میک اپ روم کے طور پر بنایا گیا تھا، یہاں ہر قسم کے میک اپ کا سامان موجود تھا۔ فواد نے ایک الماری سے ماسک نکالا اور اسے پہن کر اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے ایڈجسٹ کیا، اور پھر باقی تیاری کر کے وہ اوپر آ کر اپنی کار تک پہنچا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار گلستان کلب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ گلستان کلب قاہرہ کا سب سے مشہور کلب تھا اور تقریباً شہر کے وسط میں تھا، اس لیے فواد جلد ہی وہاں تک پہنچ گیا۔ فواد نے کار جیسے ہی کلب کے سامنے والے دروازے کے قریب روکی، برآمدے میں موجود ایک نوجوان تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ خوبصورت اور اسمارٹ مصری نوجوان تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی فواد نے کار آگے بڑھا دی۔ کیا تم نے اس غیر ملکی کا حلیہ معلوم کیا تھا؟ شمامہ سے فواد نے پوچھا۔ نہیں باس، میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، ویسے بھی اگر میں پوچھتا وہ مشکوک ہو جاتی، نوجوان نے جو علی جان تھا شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ یہ شمامہ اب گھر پر ہوگی؟ فواد نے کار ایک سائڈ پر روکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی شاید گھر نہ پہنچی ہو، مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کی ایک سہیلی کے گھر پر فنکشن ہے، وہ بس اس سے مل کر پھر گھر جائے گی، علی جان نے کہا۔ فواد نے کہا اور کار ایک بار پھر آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے کار ایک پبلک فون بوتھ کے سامنے روک دی۔ تمہیں شمامہ کے گھر کا نمبر تو یقیناً معلوم ہوگا، فواد نے کہا۔ یس باس، بلکہ مجھے تو اس کی سہیلی کا نمبر بھی معلوم ہے جہاں پر وہ گئی ہے، وہ میری دوست ہے، علی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ
قاہرہ کی ساری لڑکیاں تمہاری دوست کیسے بن جاتی ہیں؟ کیا کوئی خاص راز ہے؟ فواد نے کار سے نیچے اترتے ہوئے ہنس کر کہا۔ راز کیا ہوتا ہے باس؟ بس عورتوں کی ایک مخصوص نفسیات ہے، احمقانہ حد تک ان کی تعریف کیے جاؤ، ایسی تعریف کہ چاہے وہ بظاہر کتنی احمقانہ کیوں نہ لگتی ہوں، لیکن اس لڑکی کو یہ احمقانہ نہ لگے گی، چاہے اس کی شکل پر 12 ہی کیوں نہ بج رہے ہوں، لیکن اسے حسینہ عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جائے گی۔ علی جان نے بھی کار سے اترتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، تم پہلے وہاں فون کرو جہاں شمامہ گئی ہے، اور معلوم کرو کہ شمامہ وہاں موجود ہے یا نہیں، فواد نے فون بوتھ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور علی جان سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے معلوم کر لیا کہ شمامہ ابھی تک وہیں ہے۔ اب تم نے ایسا کرنا ہے کہ شمامہ کو وہاں سے لے کر کم از کم 1 گھنٹے تک روکے رکھنا۔ میں اس دوران اس احمد کوسی کو اس کی رہائش گاہ سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، فواد نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں باس، علی جان نے موٹی سی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ میں احمد کوسی کو کہوں گا کہ شمامہ کی جان خطرے میں ہے، ایسی بات کروں گا تو وہ بکھلا جائے گا اور باہر آ جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شمامہ اس وقت تک گھر تک نہ پہنچے اور نہ ہی اس سہیلی کے پاس ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ احمد کوسی باہر آنے سے پہلے وہاں فون کر لے، اسے پروگرام کا علم بھی تو ہو سکتا ہے نا، فواد نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، پھر آپ مجھے واپس کلب چھوڑ دیں، میری کار وہاں پر موجود ہے، میں آپ کو ٹرانسمیٹر پر اشارہ دوں گا، اس کے بعد آپ اپنے پروگرام پر عمل شروع کر دیں، میں 1 گھنٹہ اسے آسانی سے روک لوں گا، علی جان نے کہا۔ اتنا کافی ہے، فواد نے بوتھ سے باہر آتے ہوئے کہا۔ آپ کا آگے کا کیا پروگرام ہوگا؟ واپس کار میں بیٹھتے ہوئے علی جان نے پوچھا۔ بس پوچھ گچھ کروں گا، لیکن تم نے دوبارہ پکچر میں نہیں آنا، ورنہ وہ مشکوک ہو جائے گی، میں تو میک اپ میں ہوں، اس لیے میری بات اور ہے، فواد نے کار کو بیک کرتے ہوئے کہا، اور علی جان نے سر ہلا دیا۔ فواد نے اسے واپس کلب ڈراپ کیا اور پھر کار لے کر اسی فون بوتھ کے قریب پہنچ گیا۔ پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد کار میں نصب ٹرانسمیٹر میں ٹوٹوں کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ علی جان کی طرف سے مخصوص کوشن تھا، اس لیے فواد کار سے اترا اور فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس سے چونکہ علی جان سے احمد کوسی کے گھر کا نمبر معلوم کر لیا تھا، اس لیے اسے نمبر یاد تھے، اسے نمبر گھمائے۔ یس، دوسری طرف سے کسی ملازم کی آواز سنائی دی۔ احمد کوسی سے بات کریں؟ فواد نے لہجے کو انتہائی کرخت بناتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ میں احمد کوسی ہوں، دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ احمد کوسی، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، فواد نے جان بوجھ کر لہجے کو اور زیادہ کرخت بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا معاہدہ؟ کون بات کر رہا ہے؟ احمد کوسی کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ جو تمہیں 50 لاکھ میں پاؤنڈز دے سکتے ہیں، وہ تمہاری ایک حرکت سے بھی آشنا ہو سکتا ہے احمد کوسی، اور معاہدے کی خلاف ورزی کر کے تم نے اپنی موت کو یقینی بنا لیا ہے۔ فواد کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ اوہ، مگر میں نے تو معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تم آرنلڈ تو نہیں ہو؟ کون ہو تم؟ احمد کوسی کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ آرنلڈ تو ایک مہرا تھا مسٹر احمد کوسی، اسے چھوڑو۔ تم نے اپنی بیٹی کو 10 لاکھ پاؤنڈز دیے ہیں اسپورٹس کار خریدنے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم نے کس کے لیے معاہدہ کیا ہے، حالانکہ تمہیں کہا گیا تھا کہ اس معاملے کی بھنک بھی کسی کے کانوں میں نہ پڑے، فواد نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو 10 لاکھ پاؤنڈز دیے ہیں؟ لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی کیسے ہو گئی؟ آخر میں نے رقم کو خرچ تو کرنا ہی ہے، باقی کیسا معاہدہ ہوا ہے یہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ احمد کوسی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ معاہدہ صحرا کی ایک پٹی کے لیے ہوا ہے جہاں تم 1 ہفتے تک ابابا کے کسی آدمی کو داخل نہ کرو گے، فواد نے کہا۔ ہرگز نہیں، یہ غلط ہے، یہ بات سوائے میرے اب تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور ابھی تو میں نے دفتر میں بھی یہ ہدایات نہیں دی کہ سمارا میں داخلہ بند ہے، اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ کو بالکل غلط اطلاع ملی ہے، احمد کوسی نے جوش میں کہہ دیا، اور فواد کے لبوں پر کامیابی کی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہیں مکمل یقین ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے؟ فواد نے کہا۔ بالکل، میں قسم کھا سکتا ہوں، احمد کوسی نے فوراً جواب دیا۔ اوکے، میں بھی صرف یہی معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے 10 لاکھ پاؤنڈز کی بات کسی جگہ پر کی ہے۔ اس پر ہم چونک پڑے کہ کہیں اسے اصل مشن کی اطلاع تو نہیں مل گئی، فواد نے جان بوجھ کر بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جی نہیں، آپ قطعاً بے فکر رہیں، معاہدہ راز بھی رہے گا اور ہر صورت میں پورا بھی ہوگا۔ کل میں دفتر میں باقاعدہ آرڈرز کر دوں گا کہ 1 ہفتے تک سمارا کی پٹی میں ابابا کا کوئی فرد داخل نہ ہوگا، میں اسے سرکاری طور پر ریڈ لائن ایریا قرار دے دوں گا، احمد کوسی نے اس بار مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، فواد نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔
کار اس نے تیزی سے آگے بڑھا دی. وہ جلد از جلد فون بوتھ سے دور ہٹ جانا چاہتا تھا. کافی دور جا کر اس نے کار ایک سائڈ میں روکی اور پھر کار میں پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا. ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی ٹونٹو کی آوازیں بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی فواد نے ٹرانسمیٹر دوبارہ آف کر دیا. وہ صرف علی جان کو اشارہ دینا چاہتا تھا کہ مشن مکمل ہو گیا ہے. وہ اب شمامہ کو فارغ کر دے. اس کے بعد وہ سیدھا اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گیا. اب اسے اس آرنلڈ کی تلاش تھی تاکہ اس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے کہ سمارا کی پٹی کو کیوں ریڈ لائن پر ایریا قرار دیا جا رہا ہے. آرنلڈ کا نام بتا رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ اسے اس کے بارے میں علم نہ تھا. وہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا آرنلڈ کے بارے میں مغز کھپائی کرتا رہا. وہ اپنی یادداشت پر مسلسل زور ڈال رہا تھا کہ شاید اس نام کے کسی غیر ملکی کو اگر وہ جانتا ہو تو اسے چیک کر سکے. لیکن جب کافی دیر تک اسے اس بارے میں کچھ یاد نہ آیا تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی سیٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا. ٹرانسمیٹر سے مخصوص آواز نکلنے لگی. ہیلو ہیلو، ایوبی کالنگ، علی جان، اوور. فواد نے بار بار یہی فکرہ دہرانا شروع کر دیا. یس، علی جان اٹینڈنگ، اوور. تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے علی جان کی آواز سنائی دی. شمامہ کو فارغ کر دیا تم نے؟ اوور. فواد نے پوچھا. یس باس، آپ کا کوشچن ملتے ہی میں نے اسے ڈراپ کر دیا تھا. کہ احمد کوسی باہر آ گیا تھا؟ اوور. علی جان نے پوچھا. اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میں نے غیر ملکی لہجے میں بات کی تو پتہ چل گیا کہ معاہدہ سمارا کی پٹی کے لیے کہا گیا ہے اور کوئی آرنلڈ نامی شخص نے احمد کوسی سے مل کر معاہدہ کیا ہے. اوور. فواد نے جواب دیا. سمارا کی پٹی تو ریگستان میں کافی اندر ہے باس. اوور. علی جان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں، اب میں آرنلڈ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اس کے متعلق کسی قسم کے قوائف معلوم نہیں، اس لیے پریشانی ہو رہی ہے. اوور. فواد نے کہا. سر، یہاں مصر میں لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی موجود ہیں، اس لیے صرف نام سے تو معلوم نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ نام بھی فرضی ہو. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں سمارا کی پٹی کو چیک کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس قدر خطیر رقم صحرا کی اس پٹی میں سرکاری آدمیوں کے داخل نہ ہونے کی غرض سے کیوں دی گئی ہے، اور وہ بھی صرف ایک ہفتے کے لیے. وہاں یقیناً کوئی ایسا کام کیا جانا ہوگا جو مصر کے مفاد میں نہ ہوگا. اوور. علی جان نے کہا. بالکل ٹھیک علی جان، تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے تجزیہ کیا ہے. ہمیں واقعی آرنلڈ کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی بجائے سمارا کی پٹی کو خفیہ طور پر چیک کرنا چاہیے. لیکن جو تنظیم سرکاری آدمیوں کی داخلے کی بندش کے لیے اس قدر خطیر رقم خرچ کر رہی ہے وہ ہمارا بھی وہاں داخلہ پسند نہ کرے گی. اس لیے ہمیں کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے داخلے کو مشکوک نہ ہو. اوور. فواد نے کہا. یس باس، میں بھی یہی سوچ رہا تھا. میرے ذہن میں ایک پلان آیا ہے. اگر ہم ایک ہیلی کاپٹر لے کر پہلے لیبیا کی سرحدی شہر تبروک چلے جائیں اور پھر تبروک سے اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے قاہرہ کو پرواز کریں اور صحرائے اعظم کے اوپر پرواز کرتے ہوئے سیوا کے قریب اتر جائیں اور یہ ظاہر کریں کہ ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم وہاں سے پیدل چلتے ہوئے البوینی پہنچ جائیں. اس طرح ہم سمارا کی پٹی جو کہ البوینی اور فرفرا کے درمیان پھیلی ہوئی ہے میں داخل ہو جائیں گے. اگر ہمیں آگے بڑھنا پڑا تو پھر فرفرا پہنچ کر ہمیں وہاں سے قاہرہ جانے کے لیے چارٹرڈ ہیلی کاپٹر مل سکتے ہیں. اس طرح ہم سمارا کی پٹی کو چیک کر سکیں گے. اگر ہمیں روکا گیا تو ہم یہی بتائیں گے کہ ہیلی کاپٹر خراب ہو جانے کی وجہ سے ہمیں مجبوراً پیدل سفر کرنا پڑا ہے. اوور. علی جان نے جواب دیا. گڈ، تمہاری ذہانت کا واقعی جواب نہیں، لیکن یہ بات دیکھ لو کہ سیوا سے البوینی تک تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور پھر البوینی سے فرفرا تک 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب دو آدمی جن کا ہیلی کاپٹر اچانک خراب ہو جائے وہ خوفناک گرمی میں یہ سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ اوور. فواد نے کہا. آپ کی بات درست ہے، اس پہلو کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا. تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہیلی کاپٹر عین سمارا کی پٹی کے قریب ہی خراب ہو جائے. اس طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ فرفرا تک پہنچنے کے لیے 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا. اوور. علی جان نے جواب دیا. نہیں، یہ بھی بہت فاصلہ ہے اور ہم پیدل اسے کراس بھی نہ کر سکیں گے. اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے لیبیا اور مصر کے سرحدی شہر سیوا سے فرفرا جانے کے لیے نکلتے ہیں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی البوینی سے فرفرا تک کا جائزہ لے لیں گے. اگر ضرورت پڑی تو ہیلی کاپٹر کو اتارا بھی جا سکتا ہے. اس طرح بے حد آسانی ہو جائے گی. جہاں تک اس مشن کا تعلق ہے تو ہم مصر کی بجائے لیبیا کے ٹنڈی سروے شعبے کے ارکان بن جائیں گے. اس شعبے کے افراد صحرا پر سروے کے لیے اکثر اڑتے رہتے ہیں. اوور. فواد نے کہا. پلاننگ تو اعلیٰ ہے باس، لیکن اگر ہمیں روک لیا گیا تو پھر ہمارے پاس کاغذات بھی واضح، درست اور مکمل ہونے چاہیے اور ہیلی کاپٹر بھی اس شعبے کا اور اس میں موجود مخصوص سامان بھی ہونا چاہیے.
اس کے بغیر کوئی ہمارا اس شعبے سے تعلق نہ سمجھے گا. اوور. علی جان نے جواب دیا. تمہاری بات درست ہے. اس سروے ڈپارٹمنٹ میں میرے دوست موجود ہیں. میں زیادہ سے زیادہ 2-3 روز میں اس کا مکمل بندوبست کر کے تمہیں اطلاع دوں گا. اوور اینڈ آل. فواد نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا. اسے یقین تھا کہ وہ ایسے انتظامات کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. چنانچہ وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ بھرپور نیند لے کر کل صبح سے اس کام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. پروفیسر طوبہ خاصی عمر کے تھے. ان کے سر کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے اور اب بھووں کا بھی زیادہ تر حصہ سفید تھا، لیکن ان کے چہرے سے ذہانت اور علم کی روشنی جھلک رہی تھی. آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک بھی موجود تھی اور جسم پر انہوں نے سلیپنگ گاؤن پہنا ہوا تھا. کلثوم اور عمران ان کا استقبال انہوں نے خود رہائش گاہ کے صدر دروازے پر کیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ملازم نہ تھا. یہ بات نہ تھی کہ وہ ملازم نہ رکھ سکتے تھے، بلکہ پروفیسر طوبہ انتہائی تنہا پسند ہونے کی وجہ سے مکمل تنہائی کے خواہاں تھے، اس لیے انہوں نے ملازم نہ رکھا تھا. کھانے کی انہیں فکر نہ تھی، کیونکہ ایک ہمسائے کی گھر سے باقاعدگی سے پکا ہوا کھانے انہیں پہنچتا رہتا تھا اور وہ اس کے لیے اس ہمسائے کو خاص رقم ماہانہ ادا کرتے تھے. صفائی کے لیے ایک ہفتے میں ایک عورت آ جایا کرتی تھی. باقی چائے وغیرہ پروفیسر طوبہ خود تیار کر لیتے تھے، اس لیے انہیں ملازم کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی تھی. آؤ بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. دروازہ کھولتے ہی پروفیسر طوبہ مسکراتے ہوئے بولے. سر، خالی انتظار سے تو بیٹا نہیں آ سکتا، اس کے لیے تو شادی انتہائی ضروری ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اور کلثوم تو بری طرح چیپ گئی، جبکہ پروفیسر طوبہ نے بے اختیار کہکا لگایا. اوہ، تم خاصے خوش مزاج نوجوان ہو، پروفیسر طوبہ نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. علی عمران، MSc DSc آکسن. عمران نے باقاعدہ ڈگریوں سمیت اپنا تعارف کرایا. اوہ گڈ، تو تم ڈاکٹر آف سائنس ہو. گڈ، ویری گڈ. کس شعبے میں ڈاکٹریٹ کی ہے تم نے؟ پروفیسر طوبہ نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں سر سے پیر تک عمران کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ انہیں لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے. جی، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. عجیب الٹا پلٹا سا لفظ ہے، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا. کیا پڑھا نہیں جاتا؟ پروفیسر طوبہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا. جی، اس شعبے کا نام وہ ڈگری پر تو لکھا ہوا ہے، مجھے تو ضرورت ہوتی ہے میں اپنے باورچی سلیمان آغا پاشا سے پڑھوا لیتا ہوں. عمران نے جواب دیا. یعنی تمہیں مضمون کا نام پڑھنا نہیں آتا اور تم نے ڈاکٹریٹ کر لیا. ویری گڈ. اور تمہارا باورچی اسے پڑھ لیتا ہے؟ بہت خوب، تم واقعی خوش مزاج نوجوان ہو، پروفیسر طوبہ نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ان کے الفاظ میں ہلکا سا طنز بھی شامل تھا. جی، اس کا بھی سارا کریڈٹ آغا سلیمان پاشا کو ہی حاصل ہے. وہ مجھے اس لیے مسلسل مونگ کی دال کھلاتا رہتا ہے تاکہ میں خوش مزاج بن جاؤں. اسے بحیثیت باورچی مونگ کی دال پر تحقیق کر کے DOK کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور اس کی تحقیق کے مطابق مونگ کی دال کھانے سے آدمی خوش مزاج بن جاتا ہے، کیونکہ مسلسل مونگ کی دال کھانے سے اس کا معدہ خراب رہتا ہے اور اسے کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں. اور معاشرتی تہذیب کے مطابق چونکہ محفل میں یا کسی کے سامنے ڈکار لینا بدتہذیبی سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ ان ڈکاروں کو ہنسی اور کہکہوں کی آڑ میں چھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور لوگ اسے خوش مزاج سمجھ لیتے ہیں. عمران نے باقاعدہ فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا اور پروفیسر طوبہ اب کھل کر ہنس پڑے. وہ اس وقت اپنے کمرے میں پہنچ چکے تھے جہاں جان آرنلڈ کے کمرے کی طرح ہر طرف کتابیں اور کاغذ ہی بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے. کلثوم شاید پروفیسر کے ادب کی خاطر خاموش تھی، لیکن وہ پروفیسر کی نظر بچا کر عمران کو سختی سے گھورے جا رہی تھی. اچھا، مونگ کی دال کا یہ پہلو تو واقعی بہت حیرت انگیز ہے، لیکن یہ DOK کیا ڈگری ہے اور کون سی یونیورسٹی دیتی ہے؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پروفیسر طوبہ نے ہنستے ہوئے پوچھا. جی، ڈاکٹر آف کچن، اور یونیورسٹی یقیناً ورلڈ کچن یونیورسٹی ہی ہوگی، عمران نے بڑے مؤدبانہ سے لہجے میں کہا اور پروفیسر طوبہ کہکا مار کر ہنس پڑے. جی، آپ بے شک ڈکار لے لیں، ہم بالکل برا نہیں منائیں گے، عمران نے ان کے کہکے کے دوران بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور پروفیسر طوبہ عمران کا یہ کاٹدار فکرہ سن کر اس بری طرح ہنسنے لگے کہ انہیں ہنستے ہنستے اچھو لگ گیا. تم خاموش نہیں رہ سکتے، پروفیسر طوبہ کا ادب بہرحال قائم رہنا چاہیے. آخر کلثوم سے راہ نہ گیا تو وہ غصے سے بول پڑی. نہیں کلثوم بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، عمران صاحب واقعی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. نہ جانے کتنے عرصے کے بعد مجھے اس طرح ہنسنے کا موقع ملا ہے، ورنہ خشک مضامین میں سر کھپاتے کھپاتے میں خود بھی خشک ہو گیا تھا، پروفیسر طوبہ نے ہنستے ہوئے کہا. جی، اگر آپ کہیں تو میں اپنے باورچی کو آن ڈیپوٹیشن بھیج دوں تاکہ وہ آپ کو مکمل طور پر خوش مزاج بنا دے، آپ کی ساری خشکی دور ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پروفیسر طوبہ ایک بار پھر کہکا لگا کر رہ گئے.
عمران، میں کہہ رہی ہوں کہ بکواس ختم کرو، ہم ایک علمی مسئلے کے سلسلے میں یہاں پر آئے ہیں، کلثوم نے گراتے ہوئے کہا۔ او ہاں، کیسا علمی مسئلہ ہے؟ پروفیسر طوبہ نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی، مسئلہ یہ ہے، میں بتا دوں اگر اجازت دو تو۔ عمران یہ کہتے کہتے رک گیا اور پھر ساتھ بیٹھی کلثوم کی طرف مڑ کر پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں بتاؤ، کلثوم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ڈکار صرف کھٹی کیوں ہوتی ہے، میٹھی یا نمکین کیوں نہیں ہوتی؟ عمران نے کہا، اور پروفیسر طوبہ نے پہلے تو چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر ہنس پڑے۔ تم بکواس سے باز نہیں آؤ گے، میں بتاتی ہوں۔ سر، ایک قدیم مقبرے سے ایک کتبہ ملا جس میں کسی مدفون مقبرے کا محل وقوع دیا گیا تھا۔ یہ کتبہ ڈیڈی کی تحویل میں تھا کہ اب اسے چوری کر لیا گیا اور ڈیڈی پریشان ہو گئے۔ پاک ایشیا سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان ڈیڈی کے پرانے دوست ہیں، ان سے شاید ڈیڈی نے اس پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنا ایک سپرنٹینڈنٹ فیاض یہاں بھیجا۔ یہ عمران ان کا لڑکا ہے اور بقول سر رحمان کے یہ ویسے تو انتہا درجے کا محقق ہے، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے اسے خواہ مخواہ سر پر چڑھا رکھا ہے اور یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی فیاض صاحب کے ساتھ آ گیا اور پھر کلثوم نے پوری تفصیل بتانی شروع کر دی اور اس نے اس وقت سانس دیا جب اسے کتبے کی واپسی، نتاشا کی موت اور پھر عمران کی جان آرنلڈ کے کمرے سے نقشہ اور کتبے کے فوٹو حاصل کرنے اور دونوں کے درمیان فرق تک ساری تفصیل بتا دی۔ انتہائی حیرت انگیز واقعات ہیں وہ دونوں فوٹو اور نقشے، پروفیسر طوبہ نے تفصیل سننے کے بعد حیرت بھری لہجے میں کہا، اور عمران نے خاموشی سے جیب سے لفافہ نکال کر پروفیسر طوبہ کی طرف بڑھا دیا۔ پروفیسر طوبہ نے لفافے سے کاغذات نکالے اور انہیں میز پر رکھ کر چلتے ہوئے ٹیبل ریمپ کو اور نیچے کیا اور کاغذات پر جھک گئے۔ ہاں، واقعی فرق موجود ہے، پروفیسر طوبہ نے کافی دیر بعد سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی، بہت بہت شکریہ، بس یہی معلوم کرنا تھا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پروفیسر طوبہ اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ برخوردار، تم طنز کر رہے ہو شاید، بہرحال یہ انتہائی علمی بات ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پروفیسر طوبہ نے اس بار برا مناتے ہوئے کہا۔ اوہ، شاید آپ برا مان گئے، یہ بات نہیں جناب، میرا مطلب تھا کہ اب یہ فرق کنفرم ہو گیا ہے، کیونکہ میں اس مضمون میں اتھارٹی نہیں ہوں، اس لیے میں مشکوک تھا کہ شاید یہ فرق ہماری سمجھ کا پھیر ہو۔ عمران نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ بوڑھا پروفیسر اگر اکھڑ گیا تو پھر شاید اور کوئی ایسا آدمی نہ ملے جس سے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اوہ، سمجھا، خیر کوئی بات نہیں، لیکن کیا تمہارا مسئلہ صرف اتنا تھا؟ پروفیسر طوبہ نے کہا۔ جناب، آپ نے دیکھا ہے کہ کتبے کے اس فوٹو اور اس فوٹو کے درمیان صرف تیسری لائن کے چوتھے حرف میں جو تصویر حرف خیمے کا شکل ہے، اس کی صرف ایک رسی بڑھا دی گئی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی لائن، اور اس طرح یہ خیمے کی شکل والا حرف جسے اس قدیم زبان میں بڑے ٹیلے کے سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، ایک لائن بڑھ جانے کی وجہ سے دریا کے سمبل والا حرف بن گیا ہے، یعنی اس طرح جو مقبرہ اس پہلے کتبے کے فوٹو کے لحاظ سے بڑے ٹیلے کے قریب تھا وہ دریا کے قریب پہنچ گیا، اور بڑے ٹیلے اور دریا کے اس فرق کی وجہ سے یہ سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس بار کلثوم کے ساتھ ساتھ پروفیسر طوبہ کی آنکھیں بھی اینک کے اندر حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ اوہ، تم یہ زبان نہ صرف جانتے ہو بلکہ اس کی ایسی باریکیوں کا بھی تمہیں علم ہے جس سے بڑے بڑے عالم بھی ناواقف ہیں، کیا تم نے اس مضمون میں ریسرچ کی ہے؟ پروفیسر طوبہ کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ نہیں جناب، یہ بات تو مجھے مس کلثوم نے سمجھائی تھی، عمران نے جان بوجھ کر کلثوم پر بات ڈال دی۔ اوہ نہیں پروفیسر، میں تو یہ فرق سن ہی پہلی بار رہی ہوں، مجھے تو فرق صرف نقشے میں نظر آیا تھا، کتبے کے فوٹو تو مجھے ایک جیسے ہی لگے تھے، اس قدر باریک فرق تو شاید قیامت تک ہی میری سمجھ میں نہ آتا۔ کلثوم نے فوراً ہی کہہ دیا۔ انتہائی حیرت انگیز نوجوان ہو تم، مجھے واقعی حیرت ہو رہی ہے کہ اس عمر میں اگر اس مضمون میں تمہاری یہ قابلیت ہے تو پھر یقیناً تم اس مضمون میں بین الاقوامی اتھارٹی تسلیم کر لیے جاؤ گے۔ یہ فرق تو میری بھی نظر پر نہیں چڑھا، میں بھی صرف نقشے کے فرق کو دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر طوبہ نے تحسین آمیز نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، آپ کی مہربانی ہے، بہرحال میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ بڑے ٹیلے والا جو نقشہ ہے یہ صحرائے اعظم کے کس حصے کا ہے، کیونکہ اس میں یہ شمال کی طرف جو نشان ہے، جہاں تک میں سمجھاؤں یہ نشان ابو الہول کے مقبرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عمران نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، تمہاری ریڈنگ حیرت انگیز حد تک درست ہے، پروفیسر طوبہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن جناب، اگر یہ واقعی ابو الہول کے مقبرے کا نشان ہے تو پھر یہ مشرق میں جو نشان ہے یہ کسی بلند و بالا مینار کا بنتا ہے،
لیکن میرے خیال میں قدیم مصری مینار نہ بناتے تھے، اور نہ ہی ایسا کوئی مینار صحرائے اعظم میں کبھی دریافت کیا گیا ہے۔ عمران نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی تمہاری بات درست ہے، میں نے اس پر غور نہ کیا تھا، پروفیسر طوبہ نے دوبارہ نقشے پر جھکتے ہوئے کہا، اور کلثوم اس طرح حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران واقعی کوئی انسان ہے یا کوئی مافوق الفطرت قسم کی کوئی شے ہے۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران اس دقیق مضمون پر اتنی گہری نظر رکھتا ہوگا کہ پروفیسر طوبہ جیسا عالم آدمی بھی اس کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگے گا۔ بالکل تمہاری بات درست ہے، اس لیے یقیناً یہ ابوالہول کا نشان نہیں ہو سکتا۔ یہ نقشہ کس نے بنایا ہے؟ جان آرنلڈ نے یا سر کمال عبداللہ نے؟ پروفیسر طوبہ نے کہا۔ جی، یہ جان آرنلڈ والا نقشہ ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر یہ ابوالہول کا نشان نہیں ہے، یہ آرمینیا کا نشان ہے، کیونکہ جان آرنلڈ کی ایک کتاب میں اس نشان پر میں نے ان کی باقاعدہ ریسرچ پڑھی تھی۔ وہ اسے ابوالہول کا نشان تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے آرمینیا کا نشان قرار دیتے ہیں۔ آرمینیا جانتے ہو قدیم مصری زبان میں کسے کہا جاتا تھا؟ پروفیسر طوبہ نے کہا۔ جی، یہ لفظ قدیم مصری زبان میں دیوتاؤں کی عبادت گاہ تھا، عمران نے کہا، اور پروفیسر طوبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، واقعی تم اس مضمون کے ماہر ہو۔ اب اگر اسے آرمینیا تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ نشان مینار کی بجائے کنویں کا بن جاتا ہے، اور تم نے دیکھا کہ جان آرلینڈ نے اس نشان کے نیچے اور ہلکی سی لکیریں بھی ڈال دی ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے اسے کنویں کے نشان کے طور پر ظاہر کیا ہے، پروفیسر طوبہ نے کہا۔ اوہ یس، بالکل، آپ نے قطعاً صحیح انداز لگایا ہے۔ ان لکیروں کے بعد تو آپ کا تجزیہ بالکل منطقی ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سی جگہ ہے، عمران نے کہا۔ اب تو یہ جگہ واضح ہو گئی ہے، یہ صحرائے اعظم کے اس حصے کا نقشہ ہے جسے آج کل سمارا کی پٹی کہا جاتا ہے، پروفیسر طوبہ نے جواب دیا۔ سمارا کی پٹی؟ اوہ، کیا آپ موجودہ نقشے کے سامنے رکھ کر مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ سمارا کی پٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں بالکل، ٹھہرو میں نقشہ نکالتا ہوں، پروفیسر طوبہ نے کہا، اور پھر اٹھ کر انہوں نے الماری سے ایک نقشہ نکالا۔ یہ شمالی افریقہ کا نقشہ تھا جس میں بحیرہ کلزم، بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کا درمیانی حصہ دکھایا گیا تھا، اور اسے مصر، سوڈان، لیبیا، تیونس، الجیریا، مراکش، نائجیریا، مالی اور ماریتانیہ کے ملکوں کو ظاہر کیا گیا تھا۔ دیکھو، یہ ہے مصر اور اس کے ساتھ یہ لیبیا، پروفیسر طوبہ نے پینسل سے نشان لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیبیا اور مصر کی سرحدی پٹی کے ساتھ یہ علاقہ سیوا کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ بحیرہ کلزم والی طرف ذرا ہٹ کر البوینی ہے، اور اس کے نیچے علاقہ ہے فرفرا، جسے مصر فرفرا کہتے ہیں۔ سمارا کی پٹی البوینی اور مصر فرفرا کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 60-70 کلومیٹر کی پٹی ہے، اور یہ پورا علاقہ انتہائی ہولناک قسم کا ریگستان ہے۔ یہاں ریت کے طوفان بھی بہت اٹھتے ہیں اور پانی کے چشمے بھی نہیں ہیں، البتہ یہ فرفرا میں آبادی خاصی ہے، اور یہاں حکومت مصر نے خاصی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ یہاں پانی کے بہت سے چشمے بھی سائنسی طور پر تلاش کیے گئے ہیں، اس لیے فرفرا اب خاصا بڑا شہر بن گیا ہے، پروفیسر طوبہ نے جواب دیا۔ لیکن آپ نے جان آرنلڈ کے نقشے سے کیسے انداز لگا لیا کہ یہ سمارا کی پٹی کا نقشہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آرمینیا کا نشان فرفرا کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہاں قدیم مصر کی ایک عظیم الشان عبادت گاہ کا سراغ ملا ہے، اور یہ کنویں والا نشان البوینی کا ہے، کیونکہ فرفرا کے بعد چشمہ صرف البوینی میں ہی دریافت ہوا ہے، اور یہ انتہائی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ ہے نشان علاقہ مولی کا، یہاں ایک قدیم مقبرہ پہلے سے دریافت ہو چکا ہے۔ اس طرح حدود اربع کے لحاظ سے یہ نقشہ یقیناً سمارا کی پٹی کا ہے، پروفیسر طوبہ نے کہا، اور عمران نے مسرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ باقی پروفیسر طوبہ نے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا، اور اس نقشے کے مطابق یہ مدفون مقبرہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ عمران نے نقشے کے درمیان ایک گول دائرے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اس کتبے کے فوٹو سے واقعی یہ جگہ بنتی ہے، پروفیسر طوبہ نے کہا۔ لیکن 60-70 کلومیٹر کا علاقہ تو بہت وسیع علاقہ ہے، اتنے بڑے علاقے سے مدفون مقبرہ کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اتنے بڑے علاقے کی کھدائی تو ممکن نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تم نے بتایا کہ تم نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ہے، پروفیسر طوبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ڈگری پر تو یہی لکھا ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر فزکس کے نئے شعبے سالڈ اسٹیٹ فزکس سے بھی تو تم واقف ہوگے، پروفیسر طوبہ نے کہا۔ اوہ ہاں، اب میں سمجھ گیا، اسے سالڈ اسٹیٹ نیوکلیئر ڈیٹیکٹر کی مدد سے آسانی سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اوہ ویری گڈ، اب بات سمجھ میں آ گئی،
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پروفیسر طوبہ مسکرا دیے۔ گڈ، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے واقعی سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ہے، ورنہ فزکس کے اس شعبے سے تم اس طرح گہری واقفیت نہ رکھتے۔ یہ بات ایک بار ایک علمی کانفرنس میں زیر بحث آئی تھی، اور اس میں اس شعبے کے بڑے بڑے معروف اسکالر مسٹر GEC ٹرائبس نے بھی شرکت کی تھی، اور انہوں نے اس قدیم مقبرے کو تلاش کرنے کے لیے سالڈ اسٹیٹ ڈیٹیکٹر کی وضاحت کی تھی۔ تب سے مجھے یاد ہے کہ اس طریقے سے کتنا ہی بڑا علاقہ کیوں نہ ہو، آسانی سے مدفون مقبرے کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ یہ ڈیٹیکٹر ابھی مصری حکومت کے پاس نہیں ہے، البتہ اعلیٰ سطح پر ایکیمیا سے ان کے حصول کی بات چیت ہو رہی ہے، پروفیسر طوبہ نے کہا۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ ایکیمیا کے پاس ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ان کے حصول کی بات چیت کے لیے جو سرکاری وفد موجود تھا، میں بھی اسی میں شامل تھا، لیکن یہ بات چیت یہودی تنظیم نے ختم کرا دی، کیونکہ اسرائیل ویسے تو مصر کا حلیف ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، اس لیے وہ مصر کو اس جدید ترین شعبے میں ترقی کرتا دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پروفیسر طوبہ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے پاس لازماً یہ ڈیٹیکٹر موجود ہوں گے، کیونکہ صحرائے سینا میں بھی قدیم مصری تہذیب کے آثار مدفون ہیں، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ بالکل ہیں، اور وہ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ اسرائیل کی دولت مندی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ ان قدیم خزانوں کو دریافت کر کے انہیں ورلڈ مارکیٹ میں فروخت کر کے بھاری رقم حاصل کرتے ہیں، اور وہ اس رقم کو اسلحے کی خریداری کے لیے استعمال کرتا ہے، پروفیسر طوبہ نے جواب دیا۔ اوہ، تھینک یو جناب، اب صحیح بات واضح ہو گئی۔ بہرحال آپ کو بے وقت تکلیف دی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بلکہ مجھے مسرت ہے کہ میری تم جیسے ذہین نوجوان سے ملاقات ہو گئی ہے، پروفیسر طوبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سب جناب آغا سلیمان پاشا کی پکائی ہوئی مونگ کی دال کے کرشمے ہیں۔ ظالم ایسی دال پکاتا ہے کہ ذہن کی 14 طبق روشن تو کیا، ان میں سرچ لائٹیں بھی فٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو بھیج دوں، کچھ دنوں کے لیے آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، عمران نے کاغذات لفافے میں ڈال کر اپنی جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا، اور پروفیسر طوبہ ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑے۔ بس جناب، آپ تو سلیمان کا نام سن کر ہی زور سے ہنسے ہیں، اگر آپ نے دال کھا لی تو پھر مس کلثوم کو گلہ ہوگا کہ ان کے پروفیسر مینٹل۔ اوہ سوری، میرا مطلب ہے، عمران نے بکھلائے ہوئے انداز میں فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر وہی بکواس، چلو واپس چلیں، پروفیسر صاحب کو آرام بھی کرنا ہوگا، کلثوم نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اور عمران مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے آرام تو اس وقت نصیب ہو سکتا ہے جب کہ صنف نازک سے پیچھا چھوٹ جائے۔ آؤ میں ہی بکت لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کلثوم نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے، جبکہ پروفیسر ایک بار پھر ہنس پڑے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔